بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا کا قضیہ اب پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ویسے ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ پڑوس ملک کا ہے، وہ گرفتار ہو، جیل میں ڈالا جائے، ان چیزوں سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں تعرض بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بعض حضرات جو انڈیا میں، ہندوستان میں انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، یا وہ ان کے مرید ہیں اور انجینئر کو جو بابا مانتے ہیں، وہ پورے ملک میں رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اب تک یہ کہتے تھے بابے تو شے کوئی نہیں، وہ اب خود گویا کہ اپنا ایک بابا بنا چکے ہیں، اور اس بابا پر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر رو رہے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور سے ایسے لوگوں سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی یہ بات گستاخانہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے حضرت اقدس مفتی طارق مسعود صاحب کی بھی وضاحت آئی ہے۔ انہوں نے گویا کہ یہ کہا ہے کہ یہ بات گستاخی نہیں ہے، اس بات میں گستاخی نہیں ہے کیونکہ اس نے دوسرے کے اوپر الزام دیا، اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دوسرے والے ہیں وہ ایسا مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتے ہیں تو اب اس کے اوپر جرم عائد ہوگا، اور جو اس چیز کی سزا ہوگی، جھوٹا الزام لگانے کی، تہمت لگانے کی، وہ سزا گویا کہ ملنی چاہیے۔ لیکن ہم یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں، اصل میں انجینئر محمد علی مرزا کا جو معاملہ ہے وہ صرف حالیہ گستاخی کا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو پوری زندگی ہے، اس زندگی میں جو اس نے گفتگویں کری ہیں، آپ ان گفتگوؤں کو ملاحظہ کریں تو ایک نمبر کا بدتمیز، بے ادب گستاخ ہے، جو کسی کے بارے میں بھی کوئی اگر جملے کہتا ہے تو بڑی جسارت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور بے ادبی کے ساتھ وہ جو جملے سمجھ میں آتا ہے کسی کے بارے میں بھی کہہ دیتا ہے۔ اب رہا یہ جو مسئلہ ہے، پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھ لیں، پھر اس کی جو پچھلی گستاخیاں ان کو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس مسئلے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، جو انجینئر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ نصارہ، عیسائی، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہتے ہیں، تو اس نے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہا ہے، اس سے پہلے بھی کہا ہے، اور یہ کس اعتبار سے کہا ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کس اعتبار سے دجال کہہ رہا ہے پہلے، اور ابھی جو کہا ہے وہ کس پس منظر میں کہا ہے، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا کی بات ایک گستاخانہ بات ہے۔ تو میں آپ کو ایک پہلے کی اس کی ویڈیو سنواتا ہوں، اس کو سنیے تھوڑا، پھر میں تبصرہ کرتا ہوں۔ پیغمبر مانتے ہیں اور مریم کی تعلیمات پر عمل کر کے رسول اللہ کو پیغمبر مانتے ہیں، اور جوز موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے نبی علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں۔ سب سے بڑے دشمن یہی بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی، آج تک اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تو آج کا ماڈرن دور ہے نا، لوگ ایک دوسرے کو ہیومن ڈگنیٹی میں رسپیکٹ دیتے ہیں۔ ادروائز صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کی کرسچنز کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ کیوں ہوئی ہیں؟ بیزنٹین امپائر جو ایسٹرن رومن امپائر تھی، ان کے خلاف حضرت عمر کو یرموک کیوں لڑنی پڑی؟ ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا پیغمبر سمجھتے تھے، اور اسی کے لیے شریعت کی ٹرم میں دجال کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت تو اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں گے۔ جو پیغمبر نہ ہو اور دعوے نبوت کرے اسے دجال کہا جاتا ہے شریعت کی ٹرم میں، ادروائز وہ پیغمبر ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں نہیں میں اس کو پیغمبر تو نہیں مانتا لیکن اچھا انسان مانتا ہوں، اچھا انسان۔ یہ گفتگو جب آپ نے سنی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس معنی کر نعوذ باللہ دجال کہنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ وہ دجال مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر نہیں مانتے، اور پیغمبر نہ ماننا گویا کہ جھوٹا پیغمبر ماننا، جھوٹے پیغمبر کو حدیث میں دجال کہا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ نعوذ باللہ دجال مانتے ہیں۔ بھائی اگر اس طرح سے چیزیں ثابت کری جائیں تو یہ ایسے ہی ہے، میں اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں، آپ کو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی، کہ ایسے ہی ہے کہ کسی نے کہا تمہارے باپ جو ہے وہ روڈ کے کنارے کھڑے تھے، اب وہ کہنے لگا ارے تم نے میرے ابا کی گستاخی کر دی۔ کہا کیوں گستاخی کر دی؟ کیا روڈ کے کنارے تو آوارہ لوگ کھڑا ہوتے ہیں،
تو تم نے میرے ابا کو گویا کہ آوارہ کہہ دیا. تو یہ اس طریقے سے صغرا کبرا نتیجہ نکال کر اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے جو کہ وہ نہیں کہتے. ہاں لازمی نتیجہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ دجال مانتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا کہ نعوذ باللہ اس نے ان عیسائیوں کے اوپر الزام لگایا. دوسری چیز جو حالیہ واقعہ ہے اس میں جو اس نے گفتگو کری ہے ذرا اس گفتگو کو سنیں اور پھر اس پر میرا تبصرہ سنیں. اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5. کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے. اچھا اس نے اس ویڈیو میں جو بات کہی ہے اب دیکھیے اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ اس نے نہ نعوذ باللہ کہا نہ یہ کہا کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم کفریہ جملہ نقل کر رہے ہیں بالکل جسارت کے ساتھ دھڑوڑے کے ساتھ. جو کرسچن ہے وہ میرے پیغمبر کو نعوذ باللہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دجال سمجھتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، ان سے نکاح جائز ہے. تو گویا کہ یہ اس بات کا جواز فراہم کرنا چاہ رہا ہے کہ گستاخ رسول سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے، گستاخ رسول سے ہمیں نکاح کرنا چاہیے. کیا یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ اس گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ گستاخ رسول سے نکاح کی اجازت ہے. تو کیا یہ گستاخ رسول سے ہمدردی نہیں ظاہر کر رہا؟ اور کیا گستاخ رسول سے اس طرح کی ہمدردی ظاہر کرنا کہ ان کو شریعت کے دائرے میں لا کے ان سے نکاح وغیرہ جائز قرار دینا کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ بھائی گستاخ رسول جو ہوگا اس کو تو شریعت میں اگر اسلامی لا ہے، اسلامی شریعت، اسلامی قانون کہیں پر نافذ ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. جب وہ سزا ہوگی اور جیل میں ہوگا تو ظاہر اس سے نکاح کیسے ہو جائے گا؟ اس کی یہ جو پوری گفتگو ہے آپ اس گفتگو کو ملاحظہ کریں تو یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلے گا کہ یہ اس قضیے سے اس بات کے ذریعے گستاخ رسول کے سلسلے میں ہمدردی امت مسلمہ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا. اچھا دیکھیے زبان پھسلتی ہے، لوگوں کی بھی پھسل جاتی ہے. اب یہ بات کیا کہی جا سکتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی یہاں پر زبان پھسلی ہے؟ نہیں، انجینئر محمد علی مرزا کی زبان ہے ہی اس طرح. یہ ایک نمبر کا بے ادب ہے، ایک نمبر کا گستاخ ہے. اس نے اس سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت سے نازیبا کلمات کہے ہیں. اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دکھاتا ہوں. فجر 2 زور جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفل. اور حیران کن بات عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال. جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں. اس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. حدیث میں 2 ہی الفاظ ہے، فرض اور نفل. سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے ہم کہتے ہیں یہ سنت موقدہ ہے. یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو نٹ فرض. یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر موقدہ ہے فالتو. یہ دیکھیے کتنی جسارت اور کس درجے کی گستاخی کی بات ہے. اور پھر جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ مولانا عمران صاحب ایک ہیں ان کے پیج پر جائیے، آپ کو پوری ویڈیوز ملیں گی. اس ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے تو دیکھیے اس کا انداز کیا ہے، بالکل جوش میں آ رہا ہے کہ سنت موقدہ وہ فالتو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے نعوذ باللہ، اور وہ سنت غیر موقدہ وہ فالتو نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فالتو کام کی نسبت کرنا کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ پھر اس ویڈیو کے تعلق سے مجھے ویڈیو نہیں بنانا. اگر آپ کو اس ویڈیو کے تعلق سے کہ نفل کا کیا درجہ ہے اور اس کا کیا معنی ہے تو آپ جدید مسائل کے چینل پر جائیے. حضرت اقدس مفتی اقبال صاحب جو کانپور کے مفتی اعظم ہیں ان کی ویڈیو اس سلسلے میں ریکارڈ ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. لیکن اس میں ایک تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ سنت کا لفظ حدیث میں نہیں آیا، یہ بھی اس کا ایک جھوٹ ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 414 ہے، اس میں سنت کا لفظ وارد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظہر کی 12 رکعات سنت پر مداومت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. تو سنت کا لفظ بھی آیا ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. دوسرے کتنی جسارت کے ساتھ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالتو کام کرنے والا کہہ رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا یہ جو کام کر رہا ہے، بھائی یہ جو کام کر رہا ہے یہ فرض درجے کا تو کوئی ہے نہیں.
نفل درجے کا کام ہے ان کے اعتبار سے اگر مانا جائے، یعنی ویڈیو وغیرہ بنوانا، تو ہم کہیں انجینئر محمد علی مرزا فالتو آدمی اور وہ فالتو کام کیا کرتا ہے ہر وقت، تو کیا انجینئر کے فالوور ہمیں یہ نہیں مانیں گے کہ ہم نے انجینئر محمد علی مرزا کی گستاخی کری؟ ایک لفظ جو انجینئر کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، وہ لفظ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے کیا خیالات ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ان کا۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمان کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت ہے یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمانہ تھا وہ زیادہ مشکل زمانہ نہیں تھا، وہ انجینئر محمد علی مرزا کا جو زمانہ ہے وہ زیادہ مشکل۔ یعنی اب تصور کریے، ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کمرے میں پوری طرح سے حفاظتی انتظام ہے، کوئی کمرے میں بغیر چیکنگ کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک کیمرے پہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس گفتگو کے زمانے کو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ مشکل کہہ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر وقت گویا کہ قتل کے درپے رہتے تھے کفار مکہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے جا رہے ہیں، صحابہ کو ستایا جا رہا ہے، کتنا مارا جا رہا ہے، بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جانیں گئیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ حالات تو انبیاء پر آتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ میرا زمانہ مشکل زیادہ ہے، یعنی میرے اوپر زیادہ حالات ہیں۔ یہ کیا نبی اکرم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنا ہی خواہ کسی بھی درجے میں، یہی ایک گستاخی ہے، چہ جائے کہ کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو افضل کہنا اور یہ کہنا ہم زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا ایک اور نازیبہ جملہ سنیے۔ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے میں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے مانے بھی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں، وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے یا 50، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے اس وقت، تو کیا کہہ رہا ہے کہ بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے اور وہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیا کل کا چھوکرا ہمیں آ کے بتائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ جو لفظ چھوکرا، پادری کیا یہ لفظ استعمال کرتے تھے؟ ظاہر ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، اور یہ اردو کا لفظ ہے تھوڑا سا بے ادبی والا لفظ ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اچھے لوگ یہ لفظ استعمال کرتے۔ بھائی وہ کون سا لفظ وہ لوگ بولتے تھے جس کا ترجمہ یہ کہہ رہا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو آج دین بتا رہا ہے، یہ کل کا چھوکرا جو ہے آج دین بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے ماننے والے کہ بھائی یہ چھوکرا وغیرہ کا لفظ تو نہ کہو انجینئر کے بارے میں، کیونکہ یہ نامناسب لفظ ہے۔ جو لفظ انجینئر کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، وہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے اس نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں آتا ہے نبی اسلام نے حضرت ابو سفیان کو 100 اونٹ گفٹ کر دیے غزوہ حنین کے موقع پر، صفوان کو 100 اونٹ دے دیے۔ تو انصاری چند جو لوڈے لباڑے تھے، نوجوان لڑکے، لوڈے لباڑے یہ عربی اردو ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، لوڈے لباڑے وہ ہوتے ہیں جو کم عمر کے بچے جن کے ذہن ابھی اتنے پختہ نہیں ہوتے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بعض صحابہ کو وہ اونٹ دیے، تو اس پر انصار صحابہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ لونڈے لپاڑے، نعوذ باللہ۔ تو جو سامنے اینکر بیٹھا وہ پوچھ رہا ہے کہ لونڈے لپاڑے کیا ہوتا ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ لونڈے لپاڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کم عمر بچے ہوتے ہیں۔ کیا لونڈے لپاڑے کا مفہوم یہی ہوتا ہے؟ ہم لوگ جن کو لونڈے لپاڑے کہتے ہیں تو یہ کس معنی کر کہتے ہیں؟ کیا کسی شریف بچے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لونڈا لپاڑا؟ اس کو تو کہتے ہیں یہ بہت شریف نیک آدمی ہے۔ لونڈے لپاڑا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اردو میں آوارہ لوگوں کو، یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لونڈا لپاڑا کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کیا یہ گستاخیاں نہیں ہیں؟ اور پھر آگے سمجھیے، پھر آپ نے ان کا یہ جو کیڑا تھا نا دماغ سے وہ نکالا، آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ صحابہ کے ذہن میں کچھ اشکال آیا، اس اشکال کو کس لفظ سے تعبیر کر رہا ہے کہ ان کے ذہن میں کیڑا تھا،
وہ کیڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نکالا. ہم یہ کہیں انجینئر محمد علی مرزا کے ذہن میں کیڑے ہیں اور ان کیڑوں کا علاج ہم کر رہے ہیں، تو کیا انجینئر محمد علی مرزا کے فالوور اس کو گستاخی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ کہ انجینئر کے ذہن میں جو اشکال آئے اس کو ہم اگر کیڑا سے تعبیر کریں بھائی تو کیا یہ گستاخی ہوگی یا نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ذہن میں اگر کوئی اشکال آیا ہے اور انہوں نے اشکال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو اس کو یہ کہنا کہ لونڈے لپاڑے نعوذ باللہ اشکال کر رہے تھے اور ان کے ذہن کا کیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، اس سے آپ اس کی زبان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زبان کس درجے کی گستاخ ہے اور کس قدر بے احتیاطی کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہے اور کہیں پر بھی اس کی زبان کاپتی نہیں ہے. تو اگر آپ اس حالیہ جو زبان اس نے استعمال کری ہے اس حالیہ زبان کو زبان سے ملائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ تو اس طرح کی زبان استعمال ہی کیا کرتا ہے، یہ تو اس کا طریقہ کار ہی ہے، تو یہ کوئی نیا کام نہیں کیا ہے، یہ اس کا پرانا کام ہے، یہ پرانا گستاخ ہے، اسی گستاخی کا تسلسل یہ بھی ایک اسی گستاخی کا تسلسل ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے گویا کہ یہ کہا جائے گا یہ جو حالیہ واقعہ ہے. دوسری بات یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل جو انجینئر محمد علی مرزا کے فالوورز ہیں وہ بعض یہ دکھا رہے ہیں کہ فلاں کتاب میں عیسائیوں کی لکھا ہے اور اس کا یہ مفہوم نعوذ باللہ یہ بنتا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہا ہے. میں بار بار اس لفظ کو بھی نہیں ادا کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ مفہوم بن رہا ہے. اچھا یہ انجینئر محمد علی مرزا کا بہت پرانا طریقہ ہے کہ سب کی کتابوں سے جیسے دیوبندی حضرات کی کتابوں سے ایک عبارت نکالے گا، اس عبارت کا مطلب کچھ ہے، مفہوم کچھ ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ تو فلاں کے رسول اللہ کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، اس طریقے کی باتیں کہتا ہے. اسی طریقے سے دیگر حضرات کے بارے میں بھی کہتا ہے. یہی بات اگر ہم ان کی یہ بات مانیں کہ انجینئر نے اسی پس منظر میں یہ بات کہی ہے، حالانکہ انجینئر تو دوسرے پس منظر میں یہ باتیں کہہ رہا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتائی، لیکن چلیے کسی کتاب میں پڑھا بھی تھا تو شیعوں کے بارے میں یہ تمام باتیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ شیعوں کی تقریباً 2000 روایات موجود ہیں، 2000 روایت تقریباً موجود ہیں جن سے تحریف قرآن کے قائل ہیں شیعہ، یہ پتہ چلتا ہے. پوری کتاب فصل الخطاب لکھی گئی تحریف قرآن کے سلسلے میں، الانوار النعمانیہ میں عبارات موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. لیکن جب اس کے پاس یہ سوال آتا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں، تو دیکھیے کس طریقے سے جواب دیتا ہے. ویسے کسی شخص نے اہل تشیع کی مسجد میں جا کے قرآن کو فزیکلی خود چیک کیا کہ وہ کتنے پاروں والا قرآن چھاپ رہے ہیں. یہ جو میرے ہاتھ میں قرآن ہے نا میرے بھائی، یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، دمشق شام کا رائٹر ہے جس نے یہ قرآن لکھا ہے. یہ بلو بائنڈنگ کے ساتھ سعودیہ سے چھپ رہا ہے، یہی ریڈ بائنڈنگ کے ساتھ کسی کے رائٹس ہیں جو ایران سے چھپا. آپ پاکستان میں شیعہ کا کوئی بھی مدرسہ دیکھ لیں اس نے یہ قرآن پڑھا ہوگا. تو یہ جھوٹے پروپیگنڈے انہوں نے کیوں کیا ہوئے؟ بھائی قرآن جو ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا میں ہر. دیکھیے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ایران سے بھی وہی قرآن شائع ہو رہا ہے جو سعودیہ سے شائع ہو رہا ہے. ان کی مسجدوں میں ان کے مدرسوں میں بھی وہی قرآن ہے جو ہمارے مدرسوں میں رکھا ہے. یہ دلیل ہے گویا کہ شیعہ قرآن کو مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو کہہ رہا ہے جھوٹا پروپیگنڈا. حالانکہ میں نے بتایا 2000 روایات ہیں کہ شین سے پتہ چلتا ہے شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. ان 2000 روایات کو یہ نظر انداز کر دیتا ہے. وہ جو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں تحریف قرآن پر، اس کو نظر انداز کر کے کہہ رہا ہے نہیں شیعہ تو قرآن کو مانتے ہیں، کیونکہ یہ شیعت کا نمائندہ ہے، شیعوں کی ترجمانی کر رہا ہے اہل سنت کے درمیان. لیکن یہی اصول یہ دوسری جگہوں پہ چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر اس نے کیا کہا کہ یہ شیعوں کے سلسلے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم روایات کی بنیاد پر، ان کی کتابوں میں جو روایات ان کی موجود ہے ان کی بنیاد پر اگر شیعہ کو تحریف قرآن کا قائل کہہ رہے ہیں تو جھوٹا پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کیا بھائی تم نے عیسائی پادریوں سے جا کر پوچھا تھا کہ تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہو، ان کو کن الفاظ سے پکارتے ہو؟ کیا تم نے پوچھا تھا؟ یا عیسائی عوام سے جا کر پوچھا تھا؟ عیسائی لوگوں میں ان کے چرچ میں گئے تھے، تم نے پوچھا تھا؟ اگر نہیں پوچھا تھا تو تم نے بھی کیا کیا؟ جھوٹا پروپیگنڈا کیا نا، عیسائیوں کو بدنام. اور پھر آپ یہ سمجھیے پڑوس ملک میں کس قدر شدت ہے ان معاملات میں، بلکہ وہ لوگ تو افراط و تفریط کے شکار ہیں اور ظاہر ہے غلط کرتے ہیں.
وہ لوگ تو فوراً قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. قانون توڑنا، قانون نام کی تو اس ملک میں ویسے بھی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں ہر شخص اپنے ہاتھ میں قانون لیا پھرتا ہے. تو کیا کہیں یہ اس طرح سے آمادہ کرنا اور یہ کہنا، پوری ایک برادری کو یہ کہہ دینا یہ گستاخ رسول ہے، کہیں ان کے قتل پر تو ابھارنے کی یہ کوشش نہیں ہے؟ بھائی ظاہر ہے وہاں کی عوام تو پاگل ہے، وہ تو فوراً قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور اس طرح سے بیان دینا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں، گویا گستاخ رسول بنا کر کسی کو پیش کرنا، گویا کہ ان کے قتل پر ابھارنا، یہ اس کی ایک سازش ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت وہاں پر جو عیسائی برادری ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ ہم یہ نہیں مانتے. وہ عیسائی جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم پہلے عیسائی تھے، ٹھیک ہے غلط تھے، لیکن ہم اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال سمجھے. تو اگر آپ انجینئر محمد علی مرزا کی گفتگو کو ان کی سابقہ گستاخیوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یقیناً یہ نظر آئے گا کہ یہ بھی اس کی ایک گستاخی ہے، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت سے مذموم مقاصد ہیں. یہی ایک بڑا مقصد کہ گستاخ رسول سے نکاح کا جواز فراہم کرنا، گویا کہ گستاخ رسول کی ہمدردی بیٹھانا چاہ رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا.